بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم پاکستانی سماج کو دیکھیں اور اس کے سوشل فیبرک کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ان میں ہمیں سماجی مسائل میں، علمی اور فکری محاذ میں ایک بڑا مسئلہ مکالمے کے کلچر کے فقدان کا نظر آتا ہے۔ دیکھیے، سماج جو ہے یا معاشرے جو ہیں، ان کی علمی اور فکری بنیادوں پہ جو تشکیل ہوتی ہے اس میں ایک کلیدی کردار مکالمے کے کلچر کا ہوتا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ مکالمہ، ایک صوبے کا دوسرے صوبے کے ساتھ مکالمہ، ایک مذہب کا دوسرے مذہب کے ساتھ مکالمہ، ایک علم کا دوسرے علم کے ساتھ مکالمہ، ایک زبان کا، ایک کلچر کا دوسری زبان دوسرے کلچر کے ساتھ جسے کہتے ہیں مکالمہ، اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان ایک تہذیب سے، ایک تمدن سے، ایک کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو مکالمہ ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ مکالمہ لوگوں کو جوڑتا ہے، لوگوں کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمیں دوسروں کا نقطہ نظر یا جو روایتی جو نقطہ نظر ہے اس کے مقابلے میں ایک متبادل نقطہ نظر کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور نہ صرف سمجھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ ہمیں اپنی ریوزٹنگ کرنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ یعنی جہاں مجھے لگے کہ میں غلط ہوں، میرے اندر خامی ہے، میرے اندر اصلاح کی گنجائش ہے، تو مکالمے کا جو ماحول ہوتا ہے وہ آپ کو بھی سکھاتا ہے، اور دوسرے بھی آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ بھی دوسروں کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے مکالمے کے فقدان کی وجہ سے مکالمے میں بھی انتہا پسندی آ گئی ہے؟ ہمارے شاعر، ہمارے ادیب، ہمارے دانشور، ہمارے علماء کرام، ہمارے استاد، ہمارے سیاستدان سب غصے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور مکالمے کے اندر بھی ہم اپنی سوچ کو دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جان ایلیا کہتے ہیں نا، آؤ اختلافات پر اتفاق کر لیں۔ آپ کا میرا اختلاف رہے گا، یہ جینون بات ہے، فطری بات ہے۔ ہم سب کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی، ہم سب کی فکر ایک نہیں ہو سکتی، ہم سب کے خیالات ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ہم سب کا مذہب ایک جیسا نہیں ہو سکتا، فرقہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، خواہشات ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم سب کو اپنا جیسا بنانے کی کوشش کریں، سب پر اپنا علم ٹھوسنے کی کوشش کریں، سب پہ اپنی سوچ، اپنی فکر مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس سے پھر مکالمہ تو نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم تو مکالمے کے نام پر اپنا علم، اپنی سوچ، اپنی فکر دوسروں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو طریقہ کار نہیں ہے۔ پھر مکالمہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مکالمہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے جہاں آپ سوال کرنے کی گنجائش دیتے ہیں، سوال کرنے کی سپیس دیتے ہیں، گھر کے ماحول میں، تعلیمی نظام کے اندر، سماج کے اندر، ریاستی اداروں کی سطح پہ۔ جب آپ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیں گے تو لوگ سوال کریں گے۔ یہاں تو لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی سوال نہیں کرتے۔ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سوال کیا تو ہمیں اس کی کوئی پرائس نہ پے کرنی پڑ جائے، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ ہمارے ساتھ دشمنیاں نہ نکال لیں، تو وہاں کیسے مکالمہ ہوگا؟ اور اب جو مکالمہ ہو رہا ہے، یعنی ایک ہی خیالات کے درمیان بیٹھ کے مکالمہ کر لیں، وہ مکالمہ تو نہ ہوا۔ مکالمہ عمومی طور پہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کے سوچ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی سوچ کے درمیان مکالمہ ہوگا، ایک مذہب سے دوسرے مذہب کے درمیان، ایک فکر سے دوسری فکر کے درمیان، یعنی ڈائیورسٹی پیدا کرنی ہے، یعنی ایک متبادل الٹرنیٹ پیدا کرنا ہے، وہ ہم پیدا نہیں کرتے۔ اور ہم نے جہاں روایتی نقطہ نظر ہے اس کے مقابلے میں ہم جہاں کوئی غیر روایتی گفتگو ہو تو ہم فوری طور پہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اس میں ہم اپنا ہوش کا دامن کھو دیتے ہیں، جذباتیت غالب آ جاتی ہے، تشدد غالب آ جاتا ہے، غصہ غالب آ جاتا ہے، نفرت غالب آ جاتی ہے، تعصب غالب آ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اور یہ جو خاص طور پہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی جاتی ہے، یعنی لوگوں کو فکری آزادیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے تحقیقی اداروں میں اور ہمارے علمی اور فکری محاذ کے اوپر کوئی متبادل بات کرے، سیاست میں، سماجیات میں، مذہب میں، تاریخ میں، تو ہم فوری طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ڈنڈے اٹھا کے اور کہتے ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے؟ تو یہ کیسے مکالمہ چلے گا سر؟ ایسے مکالمہ تو نہیں چلے گا۔ پھر جو خاص طور پہ محروم طبقے ہیں سوسائٹی کے اندر، عورتیں، اقلیتیں، کسان، مزدور، نوجوان، غریب، ٹرانسجنڈر، ان کے ساتھ تو ہم کوئی مکالمہ نہیں کر رہے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ تو کمتر لوگ ہیں، ہم بالادست لوگ ہیں، ہم طے کریں گے۔ ریاست کوئی
پالیسی لانا چاہتی ہے وہ بھی مسلط کر دیتی ہے، حکومت کوئی پالیسی لانا چاہتی ہے وہ بھی مسلط کر دیتی ہے، سیاسی نظام میں کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی مسلط کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں سے مشاورت نہیں کرتے، آپ ڈائلاگ ہی نہیں کریٹ کرتے، لوگوں کی خواہشات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، لوگوں سے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی وشز کیا ہیں، لوگ کہاں کھڑے ہیں، لوگوں کو کیسے جوڑنا ہے، لوگوں کے خیالات کو کیسے اپنی پالیسی میں لے کے آنا ہے، لوگوں کے خیالات کو کیسے اپنی قانون سازی میں لے کے آنا ہے، امپلیمنٹیشن کے نظام میں لے کے آنا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو ڈائلاگ کا جو کلچر ہمارے ہاں پنپ نہیں رہا، اس کی وجہ ہمارے وہ پرانے فرسودہ پرانے خیالات اور روایتی طور طریقے اور ہمارے جسے کہتے ہیں نا پسماندگی ہے، اور ہم جدیدیت سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مغرب کیسے ڈائلاگ کے کلچر کو اپنا رہا ہے، مغرب میں کیسے ڈائلاگ ہو رہا ہے، وہاں تعلیمی اداروں کا ماحول کیسے فکری آزادیوں کو دے رہا ہے، وہاں کا جو سیاست کا نظام ہے وہ کیسے فکری آزادی کو دے رہا ہے، اس کو پروموٹ کریں اور ڈائلاگ کریں، لوگوں کو سوال کرنے دیں۔ سوال ہی ہوتا ہے سر، سوال غلط ہو یا درست ہو اس چکر میں نہ پڑیں، لوگوں کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع دیں، اپنی سوچ ان پہ بالادست نہ کر دیں۔ انوائرمنٹ ایسا بنائیں کہ جہاں لوگ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی جسے کہتے ہیں پریشر کے، وہ اپنے اندر کی بات آپ سے کر سکیں، آپ ان کو سنیں، ایک اچھے لسنر کے طور پہ، ایک اچھے سپیکر کے طور پہ اس کا جواب دیں، دلیل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ۔ مکالمہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ جذباتیت کے مقابلے میں آپ دلیل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ اور باقاعدہ ایگزامپلس کے ساتھ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اگر لوگ قائل نہیں ہوتے آپ کی بات سے تو یہ کچھ جرم ہو گیا ہے، یعنی یہ ضروری ہے ڈکشنری کے اندر کہ میں نے اس پہ قائل ہونا آپ کی بات پہ۔ اگر میں نہیں ہوا تو میرا رسپیکٹ بھی اتنی ہونی چاہیے، میرا احترام بھی اتنا ہونا چاہیے، میری مانگی بھی اتنی ہونی چاہیے، مجھے سپیس بھی اتنی ملنی چاہیے تاکہ میں زیادہ چیزوں کو کریٹ کر سکوں۔ تو آج سوسائٹی کے اندر مکالمہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، مکالمے کے دروازے ہم بند کرتے جا رہے ہیں، اور مکالمے کے نام پہ جبر ہم لوگوں پہ مسلط کرتے جا رہے ہیں، یا مکالمے کو ایک روایتی طور طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ روایتی طریقے نہیں چلیں گے، ہمیں دنیا سے سیکھنا ہے، جدیدیت سے سیکھنا ہے، جدید نظام سے سیکھنا ہے، جدید تعلیم سے سیکھنا ہے کہ سوسائٹیاں کیسے بلڈ ہوتی ہیں، سوسائٹیوں کے اندر تہذیب کیسے آتی ہے، سوسائٹی کے اندر سے تمدن کیسے پروموٹ ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر سے ایک سافٹ امیج کیسے بلڈ ہوتا ہے، کیسے پیسفل طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، کیسے ہم پیسفل طریقے سے مکالمے کو پروموٹ کر سکتے ہیں ڈائلاگ کے۔ اور یہ دیکھیے میں آپ کو پھر بتاؤں، گھر کے اندر سے ہوگا، تعلیمی اداروں سے ہوگا، اپنے کمیونٹی کے نظام سے ہوگا، ریاستی نظام سے ہوگا، سیاسی نظام سے ہوگا، انسٹیٹیوشنل نظام سے ہوگا۔ اگر ہم اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مکالمہ آج پاکستان کی جتنی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تقسیم بہت ہو گئی ہے نا، بہت زیادہ پولیٹیکل ڈویژن آ گئی ہے، بہت زیادہ لنگوسٹک ڈویژن آ گئی ہے، بہت زیادہ ریجنل ڈویژن آ گئی ہے، بہت زیادہ اکنامک ڈسپیرٹیز آ گئی ہیں، بہت زیادہ پاورٹی ہمارے ہاں آتی جا رہی ہے، امیر غریب کا فرق بڑھتا جا رہا ہے، اسٹیٹ کا اور شہریوں کے درمیان جو جسے کہتے ہیں سوک ایجوکیشن کا ایک معاہدہ تھا، عمرانی معاہدہ، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں تو پھر ڈائلاگ ہی کرنا پڑے گا نا، لوگوں کو واپس جوڑنا پڑے گا۔ یہ جو ریاستی نظام کی کمزوری ہے، یہ جو حکومتی نظام کی کمزوری ہے، یہ جو ادارہ جاتی نظام کی کمزوری ہے، یہ جو انٹلیکچول ڈکلائننگ کی کمزوری ہے، اس کا وے آؤٹ یہ ہے کہ خدا را ہم ایک نئے ڈائلاگ کی طرف جائیں، اور پولیٹیکل ایشوز ہوں، اکنامک ایشوز ہوں، سوشل ایشوز ہوں، ایجوکیشنل ایشوز ہوں، ان کو تھرو ڈائلاگ ریزالو کرنے کی کوشش کریں اور ڈائلاگ کو بنیاد بنائیں۔ آپ کی ترقی کی کنجی، آپ نے آگے بڑھنے کا جو راستہ اختیار کرنا ہے، اس کا ایک ہی وے آؤٹ ہے کہ ہم ڈائلاگ کو بنیاد بنائیں، اور ایسا مثبت ڈائلاگ جو نتیجہ خیز ہو سکے۔ ہمیں اپنے آپ کو پارٹ آف دا پرابلم نہیں بنانا، ہمیں اپنے آپ کو پارٹ آف دا ریزولوشن بنانا ہے۔ ہمیں لوگوں کی ایکسیپٹنس کو امپورٹ کرنا ہے، اس کو انشور کرنا ہے۔ ہمیں لوگوں کی ڈائیورسٹی کو، ان کے ڈیفرنٹ تھاٹس کو، سوچ کو، فکر کو اس میں پروموٹ کرنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں تو ہم بہت اچھے طریقے سے پاکستان میں مکالمے کے کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ سے مکالمہ کر کے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اور اس کو پھر اجتماعیت کے پہلو کے ساتھ جوڑیں۔ اپنے تعلیمی نظام، اپنے سماجی نظام، اپنے سیاسی نظام، اپنے انتظامی نظام کے ساتھ جب جوڑیں گے تو پھر ہمیں بہت سے ایسے اچھے نتائج ملیں گے جس کی مدد سے ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے بھی اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے بھی اپنے لیے نہ صرف سافٹ امیج کو بلڈ کریں گے بلکہ اپنی ایک مثبت تصویر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے۔